بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات سنتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا شوق پیدا ہوا۔ ان صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، جی ضرور دعوت دیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے چھری تیز کی اور ایک بکری ذبح کی۔ بیوی نے بہت شوق سے کھانا پکایا، آٹا گوندھا، روٹی بنائی اور صحابی رسول اللہ کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چل دیے۔ ان کے 2 چھوٹے بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی سے کہا، کیا تو نے دیکھا کہ ابا جان نے کیسے بکری ذبح کی؟ چھوٹے بھائی نے کہا، نہیں۔ تو بڑے بھائی نے کہا، تجھے میں بتاتا ہوں ابا جان نے بکری کیسے ذبح کی۔ اس نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب ماں نے چیخوں کی آواز سنی تو بڑے بیٹے کو ڈانٹا کہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں باپ کی ڈانٹ کے ڈر سے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھیں تو بہت پریشان ہوئی، لیکن اتنے بڑے صدمے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی کمی بیشی نہ کی۔ ماں نے بہت ہمت کر کے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد صحابی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو باہر بلا کر سارا واقعہ سنایا۔ شوہر نے کہا، اپنے دل کو مضبوط رکھنا اور نبی کریم کی دعوت میں کوئی کمی نہ رکھنا۔ کھانا پک کر تیار ہو چکا تو صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کے لیے دسترخوان بچھایا اور کھانا پیش کیا تو فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور رسول اللہ سے کہا کہ ان صحابی سے کہیں، میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کے بچے یہاں نہیں آ جاتے۔ رسول اللہ نے صحابی سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلاؤ، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، دونوں بچے کھیل کود میں مصروف ہیں، آپ بسم اللہ پڑھیں اور کھانا شروع کریں۔ نبی کریم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، وہ دونوں مر چکے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، دونوں کی میت یہاں لے آؤ۔ دونوں بیٹوں کی میت نبی کریم کی خدمت میں حاضر کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ان کے دونوں بیٹوں کی زندگی کی دعا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور دونوں بیٹے زندہ ہو گئے۔ نبی کریم نے انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا، مل کر کھانا کھایا۔ پیارے دوستو، بعض علماء کرام نے نبی کریم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ جیسے جنگ کے دوران اگر کسی کا ہاتھ کٹ جاتا تو نبی کریم اپنا لعاب دہن لگاتے تو ہاتھ جڑ جاتا اور زخم کا نشان بھی ختم ہو جاتا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا پاؤں تلوار لگنے سے کٹ گیا۔ صحابہ کرام انہیں نبی کریم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن لگا کر پاؤں ساتھ جوڑ دیا اور پٹی کر دی۔ کچھ دیر بعد جب پٹی کھولی تو پاؤں کا زخم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ نبی کریم پر زندگی میں کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ رسول اللہ جیسے آگے دیکھتے ویسے ہی پچھلی جانب دیکھتے تھے۔ آپ جس جانور پر سوار ہوتے وہ آپ کی گواہی دیتا۔ آپ کے پسینہ مبارک میں اللہ پاک نے خوشبو رکھی تھی۔ آپ کے پسینہ مبارک کی خوشبو میں لوگ جنت کی خوشبو محسوس کرتے تھے۔ آپ جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا۔ نبینا کی آنکھوں پر لعاب دہن لگاتے تو بینائی آ جاتی۔ معراج پر جانا اور نبی پاک کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی نبی پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ سے ہر جانور، پرندہ اور درخت بات کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پوری کائنات کے لیے بے مثال ہے۔ پیارے دوستو، ایسے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔